السلام علیکم۔ آخر کار اسرائیل خود اپنے جال میں پھنس گیا۔ حماس تو بہت عرصے سے چاہتا تھا کہ اسرائیلی فوجیں غزہ کے اندر داخل ہوں اور حماس ایک ایک کر کے اسرائیلی فوجیوں کو قتل کرے اور اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا بدلہ لے۔ اب تک اسرائیلی فوجیں اپنی فضائیہ کو استعمال کر رہی تھیں، راکٹ استعمال کر رہی تھیں، ہیلی کاپٹر استعمال کر کے زمین پر حملے کر رہی تھیں، اور اب انہوں نے غزہ کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے اپنے ٹینکوں کو علاقے میں داخل کیا ہے۔ اب حماس کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ اپنے قریب آئے ہوئے ٹارگٹس کو نشانہ بنائے اور اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا بدلہ لے۔ جو گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر جو انویژن شروع ہوئی ہے، جو زمینی حملہ شروع ہوا ہے، اس کے اندر اب تک 100 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں، بوڑھے بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، اور مزید یہ حملے جاری ہیں۔ یعنی آج صبح بھی 10 لوگوں کو شہید کر دیا، جن میں بچے اور عورتیں شامل ہیں۔ تو اب حماس نے بھی بدلہ لینے کی ٹھان لیا اور اب اسرائیلی فوجی ان کے اندر علاقے کے اندر داخل ہو چکے ہیں، کیونکہ حماس کے پاس جو اسلحہ ہے وہ لانگ رینج نہیں ہے، ان کے پاس راکٹس ہیں، ان کے پاس گنز ہیں، یا ان کے پاس چھوٹے میزائل ہیں۔ تو اب اگر ٹینک ان کے علاقے میں داخل ہوتے ہیں یا زمینی فوجیں داخل ہوتی ہیں، تو اب مورچہ لگا کر گوریلا وار کے ذریعے حماس جو ہے اسرائیل سے بدلہ لے سکتی ہے، اور یہ جنگ بہت طویل بھی ہو سکتی ہے۔ اب آج کے ویلاگ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر حماس کے پاس کیا آپشنز موجود ہیں۔ جب اسرائیلی فوج جو ہے غزہ کے اندر زمینی حملہ اس نے شروع کر دیا، پہلے تو فضائی حملہ تھا، تو اب حماس کے پاس کیا آپشنز ہیں، وہ کس طرح سے اسرائیلی فوجوں کا سامنا کرے گی۔ اس کے علاوہ ہم یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ آخر کار اتنی جب ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، یہ حملہ رک سکتا تھا، مذاکرات بہت آگے جا رہے تھے، تو قطر کے اندر جو حملہ ہوا، اس کے پیچھے اسرائیل کا کیا دماغ تھا، اسرائیل ایسا کیوں چاہتا تھا، اور اس نے اتنی تیزی سے اس حملے کو کیوں ایگزیکیوٹ کیا۔ یہ دونوں سوالوں کے جواب آج ہم اس ویلاگ میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ جو اب اسرائیلی فوجیں غزہ کے اندر داخل ہو گئی ہیں، تو حماس کے پاس کیا آپشنز موجود ہیں۔ جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ حماس کے پاس سب سے پہلا آپشن تو یہ موجود ہے کہ وہ جو ملبہ وہاں پڑا ہے اس کو گریلا وارفیئر کے لیے استعمال کرے۔ یعنی وہ ملبہ جو ہے حماس کے مسلح ارکان کے چھپنے کے لیے، پناہ گاہوں کے لیے بہترین جگہ ہے۔ اس کے اندر وہ چھپ سکتے ہیں، کیونکہ اسرائیلی فوجی سڑکوں پر تو ٹینک لا سکتے ہیں، وہ سڑکوں پر اپنی فوجیں تو لا سکتے ہیں، لیکن اس ریبل کے اندر سے، اس ملبے کے اندر ان کا گھسنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ پچھلے 2 سال کے اندر جب سے یہ علاقہ ملبہ بننا شروع ہوا، اس کے اندر حماس کے دوستوں نے، حماس کے لوگوں نے بہت محفوظ پناہ گاہیں اپنی بنا لی ہیں۔ تو اب حماس کے پاس یہ بہت زبردست موقع ہے، اور پھر یہ کہ آس پاس کے ممالک سے جو ان کے سپورٹ ملتی تھی، جو ملیشیاز، دوسرے ملیشیاز ان کو سپورٹ کرتے تھے، وہ بھی اب اپنے لوگوں کو حماس کی مدد کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ یعنی جو آس پاس لبنان کے اندر جو ہے، شام کے اندر ایسے گروپس موجود ہیں جو حماس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ مصر کے اندر سے جو گروپس ہیں وہ آ سکتے ہیں، اور پھر یہ کہ ایسے حماس کی جو سوچ، جو آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرنے والے بہت سارے لوگوں کی بہت بڑی تعداد آس پاس کے جو نیبرنگ کنٹریز ان کے اندر موجود ہے۔ تو شام کی تو سرحد ملتی ہے، لبنان کی تو سرحد ملتی ہے، مصر کی تو سرحد ملتی ہے، تو یہاں سے توقع کی جا رہی ہے کہ حماس کی مدد کے لیے، غزہ میں جو وہاں کے لوکل لوگوں کی مدد کے لیے، اسرائیل کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے وہاں سے مدد آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل یہ جو جنگ ہے، اسرائیل کے لیے کہ بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ اتنے بڑے علاقے کو فوری طور پر کنٹرول کرنا کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ جب وہاں کی مقامی آبادی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو، جب وہ اس علاقے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، تو یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اسرائیل کو پہلے دن ہی اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ اتنا ترنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ جو ریزسٹنس ان کو سامنا کرنا پڑا ہے، اور ابتداً تو ان کو اندر آنے کا موقع مل گیا، لیکن جو وہ غزہ کی گلیوں میں داخل ہوں گے، ان کے نقصانات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ بہت آئیڈیل موقع ہے حماس کے لیے کہ وہ اسرائیل کے جانی نقصان، جتنا جانی نقصان اسرائیل کا ہوگا، اسرائیل پر پریشر بڑھے گا، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ اس طرح کے جنگوں کے لیے بہت عرصے سے تیار نہیں ہے۔ وہ پروٹیکٹڈ قسم کے ماحول کے اندر فضائی حملے کر کے اپنے جانی نقصان سے بچتے ہوئے ہم جنگ لڑتا ہے۔ اسرائیل کے فوجیوں کے بارے میں عام تاثر یہی ہے کہ جب ان پر حملہ ہوتا ہے، جب ان کا جانی نقصان ہوتا ہے، تو ان کے اندر بہت زیادہ ریبیلین پھیل جاتا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کا جانی نقصان ہو، کیونکہ شام کے اندر حملہ کرتے ہوئے بھی ان کے اندر ریزسٹنس آئی تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ شام کے اندر زمینی حملہ کیا جائے۔ تو شام سے جب ریٹیلیشن ہوئی تو ان کو بہت ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا،
ایون جو غزہ کے اندر بھی اب ان کا جو آرمی چیف ہے وہ نیتن یاہو کے سامنے کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ اب اس حملے کو روک دینا چاہیے, سیز فائر کر لینا چاہیے. لیکن اب نیتن یاہو کے اصرار پر, کیونکہ نیتن یاہو ایک کمزور پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اور وہ اپنے پولیٹیکل گورنمنٹ کو طول دینے کے لیے جنگ کو طول دینا چاہتا ہے, اور یہ جو جنگ ہے اگر یہ گوریلا وار شروع ہو جاتی ہے اور حماس اپنی کارروائیاں مؤثر کر لیتے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ جنگ کئی مہینوں اور کئی سالوں تک پھیل جائے, کیونکہ غزہ کا جو پلان اسرائیل کے پاس ہے کہ اس نے اس علاقے کو خالی کرنا ہے, اور یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی موت ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کے پاس ایکسپینشن کا پلان ہے. فضائی حملے کرنا ایک بہت علیحدہ سی بات ہے کہ طیارے لیے اور جا کے قطر پر حملہ کر دیا, دوحہ پر حملہ کر دیا, جا کر غزہ کو کھنڈر بنا دیا, لیکن اس علاقے کا کنٹرول سنبھالنا یہ ایک آل ٹوگیدر ڈفرنٹ گیم ہے. اس کے لیے ان کو اپنی زمینی پریزنس بنانی پڑے گی, فزیکلی موجود ہونا پڑے گا, اور جب آپ کو فزیکلی موجود ہوں گے تو آپ کو دو بدو جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ جنگ جو ہے اس کے بارے میں اب اسرائیل کے جو ترجمان ہے, فوجی ترجمان, اس نے بھی کہا ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ فوری طور پر ممکن نہیں ہو سکے گا, اور یہ جنگ ممکن ہے مہینوں اور یا اس سے بھی آگے چلی جائے. تو اس کے علاوہ جو اسرائیلی فوجیوں کو نقصان ہوگا تو دنیا میں غزہ اور فلسطین کا مسئلہ زیادہ اجاگر ہوگا. آج جیسے یورپی یونین ہے اور یورپ کے جو باقی ممالک ہیں ان کی جانب سے ایک اجلاس بھی بلایا گیا جس میں توقع کی جا رہی ہے کہ اسرائیل پر دباؤ ڈالا جائے گا, ممکنہ طور پر اسرائیل پر کچھ سینکشنز بھی لگا دی جائیں کہ جناب آپ اس کو روکیں, حملے کو روکیں, یہ بلا جواز ہے. جب آپ وہاں پر اتنی تباہی کر چکے ہیں, جینوسائیڈ آپ کر رہے ہیں, 65,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر چکے ہیں, تو اس کو فوری طور پر حملہ روکا جائے اور سیز فائر کیا جائے, اور غیر مشروط طور پر سیز فائر کیا جائے. کینیڈا کے جو ترجمان ہے, جو حکومت کے ترجمان ہے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس حملے کو فوری طور پر روکا جائے. دنیا بھر کے جتنی پارلیمنٹس ہیں یورپ کے خصوصاً, وہاں پر اس مسئلے کو بہت زیادہ اجاگر کیا جا رہا ہے, بلکہ مسلم ممالک پر تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ اس مسئلے کو کم اٹھا رہے ہیں جتنے یورپی ممالک اٹھا رہے ہیں. تو اب جو صورتحال ہے وہ اب اسرائیل جو ہے خود اپنے جال کے اندر پھنستا چلا جا رہا ہے, اور توقع کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اسرائیل کو مزید جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, کیونکہ اب تک جتنے بھی فگرز اسرائیل اپنی جانی نقصان کے بتاتا ہے وہ ایگزیجریٹڈ ہے کہ جی حماس کے حملے میں ہمارے اتنے زیادہ جو ہے شہری مارے گئے. تو اب صحیح معنوں میں اسرائیل کو جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. دوسری جانب جو زمینی حملہ شروع ہوا, اس سے ایک بات طے ہو گئی کہ اسرائیل کبھی سیز فائر چاہتا ہی نہیں تھا, اسرائیل اپنے لوگوں کو چھڑوانا چاہتا ہی نہیں تھا, کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے جب سے قطر کے اندر جو اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے, جس کی مصر اور جو امریکہ بھی جس کی پشت پناہی مذاکرات ہی کر رہا تھا, اس کے اندر جو حماس کے لوگ تھے وہ بہت فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کر رہے تھے. حماس کے 3 نکات بڑے سمپل سے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ فوری طور پر جنگ بندی ہو, جو یرغمالیاں ان کی رہائی کے لیے مذاکرات ہوں, اور اس کے علاوہ جو یہاں پر جو مسلح جو کارروائی ہے اس کو روکا جائے. یہ 3 نکات ہیں جن پر حماس جو ہے وہ مذاکرات اسرائیل کے ساتھ کر رہا تھا, اور اس پہ وہ فلیکسیبلٹی شو کرنے کے لیے بھی تیار تھے, اور بہت پرو ایکٹیولی وہ ان مذاکرات کا حصہ بننے تھے, اور قطر میں جا کر وہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے. لیکن ہر بار کی طرح نیتن یاہو جو ہے وہ جنگ پر مصر تھا, وہ زمینی آپریشن کرنا چاہتا تھا, اور وہ ان مذاکرات کو ناکام کرنا چاہتا تھا, کیونکہ قطر جو ہے بہت اگریسیولی اور بہت مؤثر انداز میں امریکہ اور مصر کے ساتھ مل کر ان مذاکرات کو آگے بڑھا رہا تھا, اور بہت تیزی سے مذاکرات ہو رہے تھے, اور یہ کنکلوسیو ہونے والے تھے, اور توقع کی جا رہی تھی کہ 1-2 دن میں اگر یہ مذاکرات ہوں تو کسی نتیجے پر پہنچا جا سکتا تھا, اور عالمی برادری کا دباؤ بھی تھا کہ وہ ان مذاکرات کو کامیاب ہوتا دیکھنا چاہتی تھی. لیکن اس موقع پر اسرائیل نے حملہ کر کے, قطر کے اندر حملہ کر کے, دوحہ کے اندر حملہ کر کے, مذاکرات کاروں کو نشانہ بنا کر عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ کسی صورت حماس کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں چاہتا. وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ٹیبل پر بات کی جائے, وہ نہیں چاہتا امن کو موقع دیا جائے, وہ نہیں چاہتا کہ سیز فائر کیا جائے. ایون اب تو یہ تاثر بھی ہے کہ وہ اپنی یرغمالیوں کو آزاد کرانے میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے. اس کا انٹرسٹ صرف اور صرف یہ ہے کہ غزہ کا کنٹرول مکمل طور پر سنبھالا جائے, اور غزہ کا کنٹرول جیسے ہی مکمل ہو اس کے بعد مغربی کنارے کے علاقے کے اندر, رام اللہ کے علاقے کے اندر اپنے کنٹرول کو مکمل کیا جائے. ویسے تو آدھے زیادہ علاقہ مغربی کنارے کا ان کے کنٹرول میں پریکٹیکلی اب بھی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ٹوٹل کنٹرول کے جو فلسطین کی ریاست ہے اس کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے. تو اس لیے انہوں نے قطر پر حملہ کیا تاکہ قطر جو ہے وہ مذاکرات کو آگے نہ بڑھا سکے. اب امریکہ بھی اس سارے معاملے میں قطر کے ساتھ بظاہر تو تھا, لیکن اسرائیل کو اس نے خود ہلہ شیری دی, اسرائیل کو سپورٹ کیا کہ وہ حملہ کرے, قطر کے اوپر حملہ کرے.
اور اس مذاکرات کو ناکام بنا دیں۔ تو اندر خانے یہ اسرائیل اور امریکہ کی سازش تھی۔ امریکہ نے وہاں کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ناکام بنایا، وہ ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں چلا، جو مہنگے سے مہنگا اسلحہ وہاں موجود تھا، وہاں پر طیارے موجود تھے اور کوئی استعمال نہیں ہو سکے۔ وہاں جو فضا کے اندر جو راکٹس کو زمین پر مار گرانے کے لیے جو نظام موجود تھا، جو فضائی خودکار نظام موجود تھا، ایئر ڈیفنس سسٹم موجود تھا، وہ بھی ناکارہ ہو گیا۔ اور امریکہ نے ہر ممکن طور پر یہ کوشش کی کہ اسرائیل مؤثر انداز میں قطر میں سہولت کار جو مذاکرات ہیں ان کو ناکام بنائے، وہاں پر حملہ کرے، ان لوگوں کو شہید کر دے اور یہ مذاکرات کا چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز ہو جائے۔ اور یہ چیز اب واضح ہو چکی ہے جب سے زمینی حملہ شروع ہوا ہے کہ اسرائیل کسی صورت یہ مذاکرات نہیں چاہتا کبھی بھی۔ اب دوسری جانب امریکہ یہ کہہ رہا ہے قطر سے کہ جناب آپ اگر چاہیں تو مذاکرات جاری رکھ سکتے ہیں۔ اب قطر کے پاس یہ پوزیشن ہی نہیں ہے، قطر اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا، یعنی کہ اس کے ملک میں جب حملہ ہو گیا تو وہ کس طرح سے حماس کے لوگوں کو یا باقی لوگوں کو گارنٹی دے سکتا ہے کہ آپ میرے ملک میں آ جائیں، ہم آپ کی اپنی نگرانی میں جو ہے مذاکرات کرائیں گے۔ کیونکہ اسرائیل جو اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آئے کہ جب اس نے ایک دفعہ حملہ کر دیا تو اب یہ ایک نیا نارمل بن گیا ہے کہ اسرائیل جب چاہے گا قطر کے اندر حملہ کر کے ان مذاکرات کو سبوتاژ کر دے گا اور وہاں پر لوگوں کو شہید کر دے گا۔ تو اب اگرچہ قطر نے کہا ہے کہ میں مذاکرات کو آگے بڑھاؤں گا، میں فیسیلیٹیشن جاری رکھوں گا، لیکن عملاً اب یہ ممکن نہیں رہا کہ قطر کے اندر حماس اور باقی لوگوں کے مذاکرات ہوں۔ تو اب زمینی فوج اندر داخل ہو گئی، اب صرف اور صرف یہ آپشن بچا ہے کہ حماس ان فوجیوں کو گھیر گھیر کر ایک ایک کر کے مارے تاکہ اسرائیل کا زیادہ نقصان ہو۔